محمد اویس حنیف صاحب دائے پرخلوص اہتمام خرچ اخراجات کوشش کاوش لنگر نظر نیازاں انتظام و انسرام محنت سائیں اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ منظور تے مقبول فرماویں۔ ایک مومن مخصوص برادر مار عامر بٹ صاحب انہوں نے والدہ بیمار مدینہ سینڈ سغرا سلام اللہ علیہ دی بیماری دا صدقہ مالک انہوں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرماوے۔ تو بلا تاخیر زینت ممبر ہیں ملک پاکستان دی معروف شخصیت رد المقصرین کاشف الحقائق سرمایہ ملت جعفریہ ابو الکلام ابو الفصاحت چراغ علم و ہدایت وکیل آل محمد نقیب آل محمد اسیر ولایت جناب سرکار علامہ قبلہ غضنفر عباس ہاشمی توسوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن۔ جتنے حباب بیر کھلوتے ہو یا بیٹھے ہو انتظار دے وچو انہوں نے گیل تماس سے برائے مہربانی جلدی مظلوم کربلا دی صف ماتم تے تشریف لے آؤ۔ بلا تاخیر ابو الکلام ابو الفصاحت سلطان العلماء رئیس الخطبہ اسیر ولایت سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ علامہ غضنفر عباس توسوی ہاشمی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمایا۔ ٹور پاؤ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات وعليكم توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ یہ موبائل فون بند کرو بھائی، کیمرہ لگا ہوا ہے تمہارا سی ڈی بن رہی ہے، بعد میں سی ڈی بنا موبائل کسی ہاتھ میں نظر نہ آئے مجھے۔ سورہ شعراء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اپنی طرف سے اللہ جانے میں نے کیا پڑھنا تھا، لیکن عزیز ویس کی خواہش اور فرمائش ہے کہ قرآن اور علی پر بولنا ہے۔ پچھلے محلے والوں ہمارے ساتھ ہو یا بگاڑ دینے آئے ہو؟ بس جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول کر لینا ہے، جو بولوں لوہے دل پہ لکھتے چلے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع ولا سے شفا پانے والوں سے ہے۔ جو ارشاد ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے میرے حبیب محمد احمد محمود، روح الامین جبرائیل قرآن لے کر تیرے دل پر اترا۔ جاگنا ادھر ماننے والا تم بھی، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن رسول کے دل پر اترا۔ یہ بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور تیری معراج ہو جائے گی اگر میرے ساتھ ہو تو۔ قرآن رسول کے دل پر اترا، علی محمد کے دل میں اترا۔ قرآن دل پر، علی دل میں۔ دل پر سمجھ میں آتی عمر کہ یہ باہر ہے دل سے۔ ہاں
معلوم ہوتا ہے صحن قلب محمد کی سرحدیں قرآن کی تطہیر سے بھی کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں. پھر میں نے مارحنیف پوچھا رسول سے، یا رسول اللہ تیرے دل کی طہارت قرآن سے بھی بڑھی ہوئی ہے، پھر علی کو دل میں کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا ہزیان نہ بن، میں نے کسی غیر کو دل میں کب اتارا؟ تو نے میری حدیث سنی نہیں؟ یا علی لحم کا لحمی، دم کا دمی، روح کا روح، جسم کا جسم. اللہ اکبر. یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت تیرا، ہاں تیرا گوشت میرا. اگر کہتے نا میرا گوشت تیرا تو پھر علی کا رشتہ بناتے اپنے آپ سے. اب کہا تیرا گوشت میرا، اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں علی سے. اللہ اکبر. ہاں داد یہی دیں گے پچھلے والے والوں جنہوں نے جرم کیا ہے آگے بیٹھنے کا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی نہیں ہے تمہیں. کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہنا، پتہ چلے کہ اس کاروان ولا میں ہمارے ہم سفر ہو تم. تو اب ایک جملہ بیٹا مجھے کہنا ہے یہاں، قرآن رہتا ہے دل پر، علی رہتا ہے دل میں. چونکہ غضنفر پڑھتا شیعوں کے لیے ہے، نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. جو دل پر ہے وہ تیری نماز میں آئے، جو دل میں ہے وہ آئے تو باطل ہو جائے. جو دل پر ہے اسے تو نماز میں پڑھتے ہو، جو محمد کے دل میں ہے معلوم ہو. پھر تجھے شیعہ ہو کر قد علی سے نہیں، خار علی سے نہیں، محمد کے باطن سے ہے. اللہ اکبر. جو اور پھر جوان بیٹے جو دل میں ہوتا ہے وہ میرے عزیز ہر وقت دل میں ہوتا ہے. ہر وقت دل میں بے شک. اچھا تیرے دل میں ہے علی؟ بے شک. تو کہے نہ کہے میں نے اللہ کا کہا پڑھا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ اکبر. جی اللہ کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے اور تمہارے دلوں کو میں نے ایمان سے زینت دی ہے. اب یہ بھی غضنفر بتائے کہ ایمان کون ہے. ہاں جب تک میدان خندق باقی ہے، جب تک فضائے خندق میں رسول کی یہ حدیث باقی ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، تو پھر کل ایمان علی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اسے تمہارے دلوں میں لکھا. دشمنی کر تو پھر پکی کر. جس سے خار ہوتی ہے اس کے گھر بھی نہیں جاتے، اس کے ڈیرے بھی نہیں جاتے، اس کے مہمان خانے میں بیٹھ کے روٹیاں بھی نہیں توڑتے. پھر علی سے پکی خار کر. تیرے دل پہ اللہ نے علی لکھ دیا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے اللہ سے کہا کر پہلے اسے کھرچ کے باہر کر پھر نماز پڑھیں گا. اللہ آخری مالے والوں بولے پڑھ رہی ہیں باتیں جو زندگیاں ہاں. تو یعنی نماز میں
बिस्मिल्लाह। दिल में रहे, हाय हाय जबान पे ना आए। हाय बाबा जिसका जबान पे लाना बातिल होता है उसे दिल में रखना भी बातिल होता है। बेशक बेशक। हाँ, और आओ एक और फर्क बताऊं बिस्मिल्लाह। कुरान में और अली में। ये यूं समझो, यूं फर्क बताऊं वैसे बेटे, कुरान सामित में और कुरान नातिक में। भाई यही रिश्ता है कुरान का अली से। कुरान इमाम सामित है, अली कुरान नातिक है। कुरान भी इमाम है मगर सामित, बेशक बेशक। अली कुरान है मगर नातिक। नातिक बोलता है। सर उठाओ। मैंने जंग वालों दोनों का घर पूछा कुरान से, दोनों रहते कहाँ हैं? अच्छा अच्छा। अल्लाह अल्लाह अकबर। जीते रहो। जिनको ज्यादा गर्मी परेशान नहीं कर रही वो मेरी आंखों में आंखें रखें। सूरह हूद बोली, किताब उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्लाह कहता है ये कुरान साहिब हिकमत साहिब खबर अल्लाह के लदुन से नाजिल हुआ। अल्लाह के लदुन से। हाय 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 हाय। अब अगर हमारी मजबूरी ये है कि चार लफ्ज हैं, हम चारों का तर्जमा एक करते हैं। कुर्ब का तर्जमा भी हम कुर्ब करते हैं। कुर्ब अरबी का लफ्ज है, तर्जमा कुर्ब। दोनों अरबी का लफ्ज है, तर्जमा कुर्ब। लदुन अरबी लफ्ज है, तर्जमा कुर्ब। इंदियत अरबी लफ्ज है, तर्जमा कुर्ब। लेकिन दोनों की जगहों में जमीन आसमान से ज्यादा फर्क है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब कुर्ब क्या है? बिस्मिल्लाह। अब आप मुझे करीब से देख रहे हैं, लेकिन आमिर आपसे भी ज्यादा करीब बैठा है। बेशक। वाह वाह वाह। यानी आप मेरे कुर्ब में हैं, हाय आमिर लदुन में है, हाय 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 हाय। आमिर दुनूब में है। क्यों? अब कुर्ब और दुनूब का फर्क क्या है ये भी कुरान ने बताया। अल्लाह कहते हैं वह जनल जन्नतैन दान, सूरह रहमान पढ़ना। अल्लाह कहते हैं जन्नत के फल दुनूब पर हैं, यानी जन्नती को उठना भी नहीं पड़ेगा, वहीं बैठे बैठे हाय 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 हाय। तोड़ लेगा। तो जंग वालों अब नतीजा क्या निकला? जहां तक हाथ पहुंचे हाय वो दुनूब होता है। हाय हाय। कहना ना जिसके माँ की तासीर है अली को बेसोच मानना, जिसकी माँ के दूध का ये असर है वो मेरी आंखों में आके रखे। मैंने मेराज के बारे में कुरान से पूछा, मेरा रसूल कहाँ गया था? सूरह नज्म बोली सुम्मा दना फतदल्ला, रसूल मकाम दुनूब पे था, यानी वहां बैठा था पर्दे के बाहर जहां किसी से हाथ मिला सकता था। घबरा तो नहीं रहा लोग? अच्छा, वो क्या है कुर्ब, ये क्या है दुनूब। बिस्मिल्लाह। एक चीज आमिर से भी मेरे ज्यादा करीब है, बिस्मिल्लाह। वो क्या है? मेरा लिबास। ऐसे ही ऐसे ही। बेशक है? ये हाथ का फासला तो है ना, ये बिला फसल मेरे बदन को छू रहा है, ये है लदुन। हाय 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 हाय। वो कुर्ब, ये दुनूब, ये लदुन। और ये जो मेरा इल्म सुन रहे हो ये मेरे अंदर से, मेरी इंदियत से निकल रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब समझ में आ गई बात? जाने वालों, मिन लदुन हकीमिन खबीर। कुरान अल्लाह के लदुन से आया, चूंकि तौहीद के भी बाहर से आया था, रसूल के दिल के भी बाहर रहा। और अली कहाँ रहता है? ये बात मैं नहीं मानूंगा कि काबा दिल में अली भी रहता हो और बात समझ में ना आए। हाँ, शक के बोते जिस काबे में हूँ
پھر وہ بات واقعی سر سے گزر جائے گی. اب قرآن کا مقام ہے لدن الہی. علی کا کیا ہے؟ اور قرآن ممبر پہ لے آؤ. اللہ کہتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَوْ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اللہ کہتے ہیں آسمان والوں کا مالک بھی میں, زمین والوں کا مالک بھی میں, اور جو میری اندیت میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں. اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو. اب 3 طبقے بتائے. بسم اللہ. میری آنکھوں میں آ کر رکھنا. میری ذمہ داری ہوتی ہے, جو مجھے اکثر سنتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ انشاء, املا, قرات, عبارت, ترجمہ, حوالہ, بسم اللہ. یہی 6 چیزیں میری اللہ کی عدالت تک ذمہ داری. ماشاءاللہ. آؤ میری آنکھوں میں آ کے رکھو. مفضل قرآن پڑھ رہا ہے تیرے مولا صادق کے سامنے, اسی آیت سے گزرا. انہوں نے کہا رک, سمجھ بھی رہا ہے یا بس پڑھے جا رہا ہے؟ مولا میں آپ کا فرمان سمجھا نہیں, آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ فرمایا لہو من فی السماوات ہم الملائکہ. فرمایا جو آسمان والے ہیں وہ تو ہو گئے فرشتے, ومن فی الارض ہم الجان والبشر وکل ذی حرکت, اور زمین والے ہو گئے جن, انسان اور ہر حرکت کرنے والا جاندار. من الذین عندہ, مفضل وہ کون ہیں جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں جو پنکھوں کے پیچھے بیٹھے ہو میری طرف دیکھنا. آگے تیرے امام نے فرمایا قد خرجوا من جملۃ الملائکۃ والبشر. یہ کون ہیں جو نہ فرشتوں جیسے ہیں نہ بشر جیسے ہیں. مفضل سٹ پٹا کے حیران ہو کے کہتے ہیں مولا میں نہیں جانتا. بلا تشبیہ اپنے سینے توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے تیرے امام نے فرمایا نحن الذین عندہ ولا کون قبرنا. فرمایا جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں وہ ہم 14 ہیں. اللہ نہیں نہیں کھا گئے ہو تو چھوڑ دوں. جتنے بولے ہو اتنا نہیں تھا کہ باقی تھک گئے ہو. اچھا میری طرف دیکھنا. اب مارا حنیفہ نے آیت بھی پڑھی اور معصوم کا فرمان بھی سنایا. نحن الذین عندہ ولا کون قبلنا. فرمایا اس کی اندیت میں رہنے والے ہم 14 محمد. قرآن لدن میں, یہ اندیت میں, جن کے مقابلے میں قرآن بھی نامحرم ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یا نہیں؟ یعنی قرآن بھی نامحرم ہے کہ وہ باہر ہے, یہ اندر ہیں. جو حریم وحدت میں آئے, وحدت پہ داغ نہیں لگتا, وہ تیری عبادت میں آئے, وہ کیسے باطل ہو جاتی ہے؟ اللہ ویسے بیٹا یہ ذرا مجمع توجہ ماشاءاللہ ان کی خوب ہے. مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں کسی جنگل دیہات میں پڑھ رہا ہوں, لگ رہا ہے کہ شہر میں پڑھ رہا ہوں. داد بھی خوب دے رہے ہیں. پتہ نہیں نعرہ مجھ پہ احسان لگا رہے ہیں یا نجف والے پہ. کم از کم اتنا ہونا چاہیے. ہاں جو شہنشاہ کے شایان شان تو لگے. آؤ ایک فرق اور بتاؤں, زہرا تو نہیں گئے ہو نا. سورہ انفال خطہ عرب کے متکبر لوگوں نے ایک دعویٰ کیا تھا, گو کہ غلط تھا, لیکن سورہ انفال ہے. مہارانی دیکھ لینا, یہ قرآن گھر سے منگاؤ, میں ابھی آیت دکھا دوں ان کو. بسم اللہ. قرآن جب اترا نا
حالانکہ قرآن کا چیلنج ہے کائنات مل کر مجھ جیسی ایک آیت نہیں لا سکتی، ایسے ہی لیکن عرب کے ان جاہلوں نے انہیں بڑا گھمنڈ تھا نا خود پر، کہنے لگے لو نشاؤ، یہ سورہ انفال میں پڑھ لینا، لو نشاؤ لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو قرآن کی مثل قرآن لا سکتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی بے شک واہ واہ اب پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی میری بات، بھیا میں نے آیت پڑھی ہے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا، لو نشاؤ اگر ہم چاہیں، لا قلنا تو ہم کہہ دیں مثل ھذا، اس کی مثل قرآن، گو کہ بکواس کر رہے ہیں، بے شک غلط کہہ رہے ہیں، نہیں لا سکتے، مگر کہہ تو بیٹھے نا، اپنے کفر کی وجہ سے، الہاد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے دعویٰ تو کیا کہ ہم قرآن جیسا لا سکتے ہیں۔ یا علی تیری ذات میں کیا جادو ہے کہ تیرے عرب کے دشمن بھی پکار اٹھے کہ اقامت النساء ویلدنا مثل علی ابن ابی طالب، کائنات کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، علی جیسا پیدا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بابا، تسلیم کرنا پڑا، اقامت النساء، عقیم ہو گئی، نازاد ہو گئی، بانجھ ہو گئی عورتیں، علی جیسا پیدا نہیں کر سکتے۔ ہاں یعنی دشمنوں سے بھی جو منوا لے اپنا وجود، اس طرح میں کبریائی کو علی کہتے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بات، قرآن کو پڑھنے کے لیے زبان چاہیے، علی زبان کا محتاج نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مجمع میں جو یہ بچے بیٹھے ہیں یہ بھی اپنے پلے کچھ ڈال کے لے جائیں۔ اب ایسا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں بھی کوئی مثال ہو کہ کوئی بچہ پیدائشی گنگا ہو، کبھی نہیں دیکھا؟ ہوتا ہے، تو رہا نہ کرو گے تو بات آگے بڑھے گی۔ ہوتے ہیں نا پیدائشی گنگے، یعنی زبان نہیں رکھتے، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں ادھر ریا محرم پڑھتا ہوں، وہاں کہ اس کی زبان کام نہیں کر کے نعرہ لگواتا ہے، زبان کام نہیں کر رہی، تو اس سے مجھے پتا چلا زبان نہیں بول سکتی، دل میں علی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آخری محلے والوں، آخری قطار والوں، زبان نہیں رکھتا، نطق نہیں ہے، کلام نہیں کر سکتا، دل میں علی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں عاجزی سے، عاجزی اس لیے کہ میں سب کو علی والا سمجھے ہوئے ہوں۔ ہاں اگر مجھے شک ہونا کوئی ایک بھی علی والا نہیں بیٹھا تو میں ناخن کی نوک پہ بھی نہیں لکھوں گا۔ اگر کسی کو جھکتے ہیں تو علی کی وجہ سے، کسی سے منہ پھیرتے ہیں تو علی کی وجہ سے، چونکہ عزت کے سارے حوالے علی۔ اب جو بیچارہ لڑکا ہے ہی پیدائشی گونگا، وہ بیچارہ نماز تو پڑھ نہیں سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں، چونکہ نماز میں قرآن پڑھنا پڑتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہوگی، سورہ قدر ہوگی، سورہ توحید ہوگی، یہی ہے نا نماز، تسبیح ہوگی، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، اور وہ تو بیچارہ گونگا ہے، پیدائشی گونگا ہے، زبان ہے ہی نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب لکھوا کے لاؤ علماء سے کہ اس کا حساب کیا ہوگا۔ آپ کو فتویٰ دینے میں بڑی جلدی ہوتی ہے، جس نے ایک نماز قضا کی اس کا یہ صلہ، جس نے 5 نمازیں چھوڑی اس کی یہ سزا۔ سزاؤں کے ماہر بنے پھرتے ہو، ذرا اس گنگے کی سزا بتاؤ، تو وہ یہی کہیں گے
بے شک نہیں پڑھ سکتا اللہ کریم ہے اس کی تو اسے معافی مل جائے گی، لیکن یہ دیکھو 14 دل میں ہیں۔ سر اٹھا پھر غضن فرق کے ایک چیلنج سن، جس نے نماز پڑھی علی کے سبب بخشا ہوا میں نے دکھا دیا، تو علی کے بغیر بخشا ہوا ایک دکھا دے۔ ہاں ایک گھر کی بات ہے، تھکنے لگو تو مجھے اشارہ کر دینا، ہاں وہی میں پھر انشاءاللہ سمیٹ لوں گا۔ بسم اللہ آ گیا فرق سمجھ میں؟ بسم اللہ۔ علی کا رابطہ دل سے، دل سے ہے دل سے جی، اور پھر جو زبان رکھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے یہ زبان کوئی اللہ کا چھوٹا موٹا تحفہ ہے تجھے؟ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے انسان کیا میں نے تجھے آنکھیں، زبان اور 2 لب نہیں دیے؟ آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، زبان ہے بولنے کے لیے، لب کیوں ہے؟ یہ نہ ہوں لفظ کامل نہیں ہوتے، کیونکہ کئی لفظ ایسے ہیں لب پہ لب ملے گا تو ادا ہوں گے، یہ نہیں لفظوں کو وجود ملتا ہے لبوں سے۔ صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا میں ٹرک لاد کے کتابوں کو تمہیں دکھا سکتا ہوں، تمہارا یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال العینین رسول اللہ واللسان امیر المومنین والشفتین الحسن والحسین، میں آنکھوں سے مراد میرا نانا رسول ہے، زبان سے مراد میرا بابا علی ہے، اور 2 لبوں سے مراد حسن حسین ہے۔ اللہ تھکے ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں اس مرحلے سے پوچھ رہا ہوں، اچھا میں نے کہا تھا نا کہ تھوڑی دیر بعد ہاتھ اٹھانا ہے، ویسے بھی ذکر ید اللہ کا ہو اور شیعوں کا ہاتھ نہ اٹھے، اور ہاتھ اٹھا کے سند بھی تمہیں خود ملتی ہے کہ جو ہاتھ محمد نے غدیر پہ اٹھایا تھا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ جیتے رہو۔ اچھا اب میں اس کی بچے شرح کرنے بیٹھوں نا آدھی رات ڈل جائے گی، ہاں بس آنکھیں رسول، یعنی ہر انسان جو دیکھتا ہے اس کی بینائی رسول ہے۔ اگر رسول نہ ہوتے آدم کا ہر بیٹا اندھا پیدا ہوتا۔ یہ حسنین کے نانا کی جوتی کا صدقہ ہے، تیری آنکھوں میں بینائی اور نور ہے۔ اور زبان کیا ہے؟ علی۔ زبان کی طہارت جانتے ہو؟ زبان عامر کسی کافر کی بھی ناپاک نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حالانکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، لیکن زبان مشرک کی بھی ناپاک نہیں۔ اب جو حیران ہو گئے میں ان کا کیا کروں؟ بھئی میں کہہ رہا ہوں مشرک کی بھی زبان، بت پرست کی بھی زبان نجس نہیں ہے۔ اب یہاں اس مجمع میں ایک ہندو آ جائے، یہ مجھے مسلمان کریں، کیسے کرو گے؟ کلمہ پڑھواؤ گے؟ تو کلمہ میں تو پہلا لفظ ہی ہے لا الہ الا اللہ، اگر زبان ناپاک ہے تو اللہ کا نام کیسے لے گا؟ سمجھ آ رہی واجب؟ تم پہ 6 غسل واجب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر غسل کی نیت کرو گے قربتاً اللہ۔ اگر زبان ناپاک ہے تو اللہ کا نام کیسے لیا؟ یہی تو بتا رہا ہوں، زبان مشرک کی بھی ناپاک نہیں۔ تو جب کیوں یہ جو لعاب دہن ہے، یہ جو تھوک جسے کہتے ہو، یہ زبان کا فطری غسل ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ لعاب دہن، یہ تھوک، یہ فطرت کا، جبلت کا غسل ہے زبان کے لیے تاکہ پاک رہے۔ اور جس اللہ نے مشرک کی زبان کو ناپاک نہیں بنایا، اس نے لسان اللہ کو کتنا پاکیزہ بنایا۔
वाह 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 चले तो नहीं गए दोस्त। अब ये बता, जो लिसानुल्लाह है हाय हाय यानी तेरी जबान पर, अब अपनी जबान और अल्लाह की जबान की तहारत का जो फर्क है उसे जहन में रख के उधर भर के ये जुमला सुनना। बिस्मिल्लाह तू नमाज पढ़ रहा है अपनी जबान से, बिस्मिल्लाह तशहुद में नाम आना है लिसानुल्लाह का। हाय हाय जी 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 हाँ, यही तो वजह है कि फिर मैदान क़यामत में अल्लाह मुंह पे देव मारेगा वो अमल इबादत और वो नमाजें। अल्लाह कहेगा तूने दिल में लिसानुल्लाह से कद रखा, तेरी लिसान से निकली हुई नमाजें मुझे भी कबूल नहीं है। ऐसे ही अच्छा आओ, अगर थके नहीं हो तो एक फर्क और बता दूं। बिस्मिल्लाह 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 नहीं, देखो जो चुप हो फिर मुझे शक पड़ जाएगा कि ये सारे थक गए। आते थक गए हैं, मुझे बना रहा था यार ना। मेरी आंखों में आंखें रखना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान है, ठीक है, मुसलमानों की सरजमीन पे रहते हैं हम। इंडिया में कुरान नहीं छपते, और वहां का जो मशहूर प्रेस है, मतबूआ है, वो नवल किशोर का मकतबा है, वो हिंदू है, वो कुरान छापता है, प्रूफ रीडिंग भी करता होगा। यकीनन जब प्रूफ रीडिंग करता है तो फिर कुरान पढ़ता भी होगा, यानी हिंदू कुरान पढ़ सकता है, हाय हाय चाहे अपनी तिजारत के लिए सही, जैसे अपने पैसे कमाने के लिए सही। कुरान छाप भी रहा है, कुरान पढ़ भी रहा है, कुरान देख भी रहा है। ऐसे ही यहूदियों के मकतबे हैं, ऐसे ही प्रेस हैं, मतबूए हैं, यहूदी कुरान छापते हैं। मालूम हुआ यहूदी कुरान पढ़ सकता है, कुरान देख सकता है, कुरान छाप सकता है, मजूसी कुरान पढ़ सकता है। ऐसे ही वाह वाह ना ना ना, अब तू फतवे लगाता है कि यहूदियों हरामियों ने किबला अव्वल पे हमला कर दिया, मजूसी हरामियों ने ये किया, कहते हो ना, यानी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तेरे रसूल का तू उन्हें हरामी कह रहा है। अब सर उठा, मेरी आंखों में आंखें डाल, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तेरे अंदर के फितरत के मुफ्ती ने फतवा दे दिया है कि हरामी कुरान पढ़ सकता है, लेकिन अली हरामी के दिल में नहीं आ सकता। मरहबा मरहबा किबला घबरा तो नहीं रहा, माशाअल्लाह ठीक है ना। यानी ये तय है, अगर किसी गैर मुस्लिम के दिल में भी अली देखो हाय तो समझ जाओ ये काफिर जरूर है, हाय हरामी नहीं। हाय हाँ, क्योंकि भैया हलाली हरामी का मयार कसौटी यही है, बेशक मेरा माल हैं? अगर यहूदी के दिल में अली को देखो, हाय हाय हलाल ही है। समझ लेना काफिर जरूर है मगर हलाल ज्यादा है। हाय और अगर किसी शिया के दिल में भी अली ना देखो, फिर समझ लेना दबानी दबानी शिया बनता है, सब कुछ है, हलाल ज्यादा नहीं है। अच्छा बेटे, रात मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मसले तुमने जब पूछे थे कि एक बंदा भंग पीता है तुम उससे नफरत करोगे, लेकिन वही बंदा अगर तुम्हारे सामने मेरी तारीफ शुरू कर दे तुम उसे कहोगे जरा नेड़े आ। ऐसे ही हाय
کیوں؟ جس سے یہ پیار کرتا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے. تو بابا عشق کا تو تقاضا ہی یہی ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر جس زبان سے بھی ادا ہو پیارا لگے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ سر سے تو نہیں گزر رہی. نہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو شیعہ ہو کر بھی علی کو برداشت نہیں کرتا، پھر اس سے وہ سنی عالم میری نظر میں کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے. بے شک. اب دیکھیں اس نے عشق کا کیا تقاضا نبھایا. بسم اللہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی بسم اللہ بسم اللہ سنی عالم ہے. بسم اللہ. کوئی 82-84 شعروں کا ایک قصیدہ اس نے لکھا ہے. مرحبا مرحبا. اور چونکہ علی کسی کا قرض رکھتا نہیں، علی نے اس کا وہ قصیدہ اپنے روضے کے گنبد میں لکھوا دیا. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی واجب؟ جی جی. نہیں اب پہلے یہ دیکھو، اگر اس کے قصیدے میں کہیں غلو ہوتا، کہیں اس نے علی کو بڑھایا ہوتا، تو مالک اجازت دیتے لکھنے کی؟ کبھی نہ. یہ آپ کے پیچھے جو بیٹھا ہے فون والا، سے فون چھین دو. تمہارے لیے کس زبان میں کہنا پڑے گا مجھے؟ بسم اللہ بسم اللہ. سمجھا کے تھک گیا ہوں، انہیں سمجھ نہیں آتی. نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو بیٹھ کے ویڈیو نہیں بناتے. کبھی مسجد میں جا کے ویڈیو بنائیے. کیوں؟ میں نمازی ماریں گے. وہ جسم کی نماز ہے، روح کی نماز ہے. وہاں مسجد میں بدن نمازی بنتے ہیں، ممبر پر روح نمازی بنتے ہیں. ہاں بس میرے طرف دیکھنا، تمہاری سوچ سے پہلے میں تمہیں چھٹی دے دوں گا انشاءاللہ، سمیٹ لوں گا. اب یعنی اس نے اپنے عقیدے کی ابتدا ہی یہاں سے کی ہے. وَإِلَيْهِ فِي يَوْمِ الْمَعَادِ حِسَابُنَا وَهُوَ الْمَلَاذُ لَنَا غَدًا وَالْمَفْضَوْ. سنی عالم کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میرا حساب علی نے لینا ہے. وَإِلَيْهِ فِي يَوْمِ الْمَعَادِ حِسَابُنَا، ہمارا حساب علی کے دن میں ہے قیامت کے دن. وَهُوَ الْمَلَاذُ لَنَا غَدًا وَالْمَفْضَوْ. اور اگر جو ہمارے عملوں میں کمی ہوگی تو اس کی ڈھال بھی علی ہے، اور ہماری جائے پناہ بھی علی ہے. یہ عقیدہ ہے اس کا، اور اسی عقیدے کا ہی جمن بیٹے انعام ہے کہ شہنشاہ کے گنبد پہ بھی اور ذریعہ اقدس کے نیمچوں میں بھی یہ قصیدہ پورے کا پورا لکھا ہوا ہے. اس میں جو آخری شعر ہے وہ سنانا ہے آپ کو. اب دیکھنا، اسے علی سے عشق ہے. جی جی، وہ اپنے عشق کو ثابت کر رہا ہے. پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم تو شیعہ ہو، کیا تمہارا بھی یہ معیار ہے؟ اگر ہے تو پھر جوتوں سمیت میری آنکھوں پہ قدم رکھنا، اور اگر نہیں ہے تو میں منہ پھیر لوں گا کہ تم میری نظر میں پھر انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہو. وہ کہہ رہا ہے وَرَأَيْتُ دِينَ الْاِعْتِزَالِ وَأَنَّنِي. بسم اللہ بسم اللہ. وَرَأَيْتُ دِينَ الْاِعْتِزَالِ وَأَنَّنِي احوال اجلے کا کل من یتشیعو. کہتے یا علی میں معتزلی مذہب کا ہوں، شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں جہاں کوئی شیعہ دیکھتا ہوں اسے جھک جاتا ہوں کہ تو اس کے دل میں ہوگا. علی حق کنارے. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ واہ 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 واہ. زندگی احوال اجل کا تیری وجہ سے جھک جاتا ہوں. کل من یتشیع، جہاں جہاں بھی کوئی مجھے شیعہ نظر آئے جھک جاتا ہوں تیری وجہ سے. اب وہ سنی عالم علی کی وجہ سے شیعوں کو جھکتا ہے، اور جو شیعہ نمازوں میں علی کا نام لیتا ہے تو اس سے وہ برداشت نہیں ہوتا.
जो हाय 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 जिंदगियां हाँ फिर तुझसे वो बेहतर हुआ ना बेशक। जो गैर होकर भी शियों की इज्जत कर रहा है, एहतराम कर रहा है, झुक रहा है अली की वजह से। बिस्मिल्लाह। बाबा इश्क फतवे नहीं मांगता, हक है, हक है। इश्क दलीलें नहीं पूछता, बेशक। इश्क तो कर गुजरने का नाम है। हाय हाय अल्लाह अकबर। समझ में आई बात या कर नहीं? गुजरने। हाँ हाँ कर गुजरने का नाम है। अपने बेटे की शादी करो, हाय कभी फतवा पूछा है? कभी नहीं पूछा। हाय धमाल डलवाऊं अपने बच्चे की शादी भी या नहीं, हाँ, सर। थरीस मारूं या नहीं? बेशक। हाय हाय नहीं वहां तो जो दिल में आए कर लेते हो, बेटे से मोहब्बत जो है। हाय हाय और जब 14 में से किसी के ज़हूर का दिन हो तुझे फतवे याद आते हैं, ढोल हराम है। समझ में आ रही? जीते रहो। हालांकि मैं खुद फतवा देता हूँ, रक्स हराम है, बाजे गाजे हराम है, ये धरीसें हराम है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन बात हो रही है इश्क की, बात हो रही है मोहब्बत की। मेरी तरफ देखना, मैं किसी रात के अंधेरे में नहीं पढ़ रहा, दिन की रोशनी है, हुजरे में नहीं बैठा, मिंबर पे हूँ, किसी के कान पे मुंह नहीं रखा हुआ, स्पीकर के माइक पे है, चूंकि बेदिल के दिल में अली रहता है। जली के दिल में अली रहता है। ये यूं समझ लें, अली के दिल में अली रहता है। अली के दिल में अली रहता है? अर्शी दिल के अली में फर्श अली रहता है, गायब दिल के अली में जाहिर अली रहता है, माबूद अली के दिल में अब्द अली रहता है। अली के दिल में मेरा अली रहता है। हाँ अब जाहिर है, अब मैं जानता हूँ ये चीजें हराम है, शरीयत तो अल्लाह ने बनाई, अल्लाह को पता नहीं हराम है। बेशक ये नाचना, ये गाना हराम है, लेकिन आप देखो मोहब्बत में वो कानून तोड़ रहा है। आओ तुम सारे मेरे सफीर बन जाओ। मैं डंगे की चोट पे कह रहा हूँ, अली की शादी हुई, इन्नहू रज़ईन तरक्कसत व तखल्लत, हूरों ने रक्स भी किया, गाने भी गाए। समझ में आ रही है पिछले मानने वालों बात है? हूरों ने रक्स भी किया, तगन्नत गिना, गाना भी गाया। नहीं मेरी आंखों में आंखें रखना, सोचते रहना, जब तक शाह ने जब मेरी दूसरी ड्यूटी यहाँ नहीं लगाते तब तक सोचते रहना। अल्लाह अली की शादी पे नूरी पर्दादारों को नचा दे तो उसकी शरीयत पे दाग नहीं लगा। तू अली की खुशी में नूरी हूरों से ज्यादा इज्जतदार है, ये हराम है, वो हराम है, ये न करो वो मालिक जिंदगी आमीन उम्र खिज़र अता आमीन। हाँ बस समझ गई मेरी गुफ्तगू, छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें जल्दी इंशाल्लाह, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। बात बच्चे मोहब्बत से बिजली का बल्ब जलता है ना, बात समझ में आ गई। मैंने कहा वाकई मेरे अल्लाह तू दिल तो इधर दे चुका है। तेरी ही जात को ज़ेबा है बेदिल होना। हाँ हाँ अब देख लो भाई, मोहब्बत की वजह है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से अल्लाह को मोहब्बत है। अच्छा अगर तुझे जा लिखवा के आ,
مرضی کے عالم سے، کسی مفتی سے، کسی قاضی سے، کسی مجتہد سے، کہ ایک بندہ محمد و آل محمد کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ گار ہے، جہنم جائے گا؟ وہ کبھی نہیں لکھنے کی جرت کرے گا، کہے نہیں، چونکہ ان کی محبت رکھتا ہے، گناہ گار ہو کے بھی جہنم نہیں جا سکتا۔ یہ کیوں اللہ اسے جہنم نہیں بھیج رہا؟ چونکہ اس کے دل میں وہ ہیں جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ بڑا سونا سمجھا ہیں؟ یعنی ان کے پیار میں اللہ قانون بدل دے، اس کی وحدت پہ دھبا نہیں لگتا ہے۔ اور تو شیعہ ہو کر عبادتوں میں ان کو نکالنے کی گستاخیاں کرے؟ نہیں، اگر نکالنا ہے اس کو عبادت سے، پھر پہلے ایک کام کر، جو اللہ تجھے علی نے دیا وہ علی کو واپس کر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، علی سے لیا ہوا اللہ واپس کر دے، پھر تیری مرضی کی عبادت کر۔ نا، اللہ تو لیتے ہو ان سے، اور جب مولا لینے کی باری آتی ہے پھر مولوی کے آگے چلے جاتے ہیں۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ شیعہ نے حضرت علی علیہ السلام نے جل جلالہ آخنا چاہیے یا علیہ السلام آخنا؟ بیٹے میں آدم صاحب کی طرف گیا ہوں، پہلے پوچھنا چاہیے تھا تمہیں۔ اب جل جلالہ کا مطلب کیا ہے؟ جلیل ہے اللہ کا جلال۔ اب اللہ کا جلال محمد والے محمد ہیں، بے شک، لیکن اگر ان کو کہو گے جل جلالہ تو پھر ان کا جلال کس کو بناؤ گے؟ ہاں، اس لیے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو محمد والے محمد پر بولے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بولنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ لوگ مشرک نہ ہو جائیں، لوگ انہیں اللہ نہ سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اللہ کو اللہ منوانے آئے ہیں، اپنے آپ کو منوانے نہیں ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں یہاں بسم اللہ شیخ علی میں اپنا آپ منوانے نہیں آیا، علی منوانے آیا ہوں، لیکن آپ قائل ہو گئے میرے علم کے، میری خطابت کے، میرے بیان کے، میرے انداز کے، ہوئے نا، وہ خود بخود ہو گیا۔ تو علی بھی اللہ منوانے آیا تھا، آگے کائنات اس کی قائل ہو گئی اس کی کرامتوں کی، ورنہ اس نے ابھی اپنا منوایا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا کہنے، بسم اللہ، ہاں، کچھ لطف آیا ہے؟ کیا کہنے، جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ اب تک جو پڑھا وہ تمہارے لیے تھا، اب جو دو جملے کہنے ہیں وہ دو اور عزاداروں کے لیے ہیں۔ ایک تم میں بیٹھ کے خون روتا ہے کہیں، جو اجر کمال اللہ، بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں سے غم میں روتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے۔ ہاں، مجلس کا صلہ مجلس کے وارثوں کے پاس ہے، میں نے کہا ایک تم میں خون رو رہا ہے، ایک پردے میں ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بلکہ دیکھو میں نے فضائل کی ہر مجلس میں پوری زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نئے نکتے، نئی باتیں آپ تک پہنچاؤں، اور الحمدللہ پہنچاتا ہوں، لیکن مصائب میں میری مجبوری ہے، میرے پاس کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ درد کی کہانی وہی ہے جو 1400 سال سے سنتے ہو۔ میں بھائی یاد دہانی کے دو جملے بولوں گا، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ میں ہر مجلس میں یہ فکرہ یوں کہا کرتا ہوں کہ خون رونے والا تم میں بیٹھا ہے اور خون ہونے والی پردے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں نہیں جانتا کہ کس سینے میں گوشت ہے اور کس کے سینے میں پتھر ہے۔ جو گوشت کا دل رکھتے ہیں ان کی آنکھوں کے بادل انشاءاللہ ضرور برسیں گے،
آج تک علماء فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ اکبر کے بابا کے زخموں کی تعداد کتنی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے لکھا 3950 زخم. کسی عالم نے لکھا کہ مولا صادق فرماتے ہیں کہ 4000 زخم تو صرف نیزوں کے لگے حسین کو. کسی نے 8000 9000 12000 16000. علامہ شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی یہ 2 عالم ربانی لکھتے ہیں جنگ والوں کہ جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے اکبر کے بابا کو زخم آئے. اگر اس روایت کو مانا جائے تو 3.25 لاکھ سے بھی زیادہ زخم لگے. اللہ اکبر. العظمت للہ. سن لیا آپ نے؟ کچھ چیخیں نکلیں, کچھ ہاتھ سینے پہ آئے, اور چند لوگ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. بھئی میں کسی روایت پر انگلی نہیں رکھ رہا کہ یہ مانو, میں نے ساری تمہیں بتا دی, جو دل کرے مان لو, لیکن جو اب پڑھنے لگا ہوں اس کا ضامن ہوں. اس پر مجھے یقین ہے کیونکہ روایت ہی ایک ہے اور راوی کوئی صحابی نہیں جو تیرے دائیں بائیں کہیں بیٹھ کے لہو رو رہا ہے. تیرا مولا سجاد بیمار کلبرار راوی ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو, تمہارے کلیجے پہ چھری چل جائے گی. اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. تیرا مولا سجاد خون رو رو کے ابن منذر مدائنی سے کہتا تھا, ابن منذر جتنے زخم کربلا میں میرے بابا کو آئے, شام کے سفر میں اس سے دگنے زخم میری پھوپھی زینب کو آئے. علی کی بیٹی بازاروں میں زخمی ہوئی, درباروں میں زخمی ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. العظمت للہ. پر رو چکے ہو چکا تھا تیرا پرسا. مجھے یہی دعا مانگ لینی چاہیے تھی, لیکن کل وہی روئے گا جو رہے گا. کیونکہ شام والی میرا علم سننے نہیں آئی, اسے میری خطابت سے کوئی غرض نہیں. وہ رونے کے لیے آئی ہے, اس کی خوشنودی کے لیے. بس ایک جملہ چھوٹا سا پڑھ کے میں دعا مانگنے لگا ہوں. رہا ہو کہ آ گئی علی کی بیٹی. اللہ اکبر. بڑے بڑے سوال ہوئے بطول زادی سے. ایک سوال بی بی ام لقمان رضوان اللہ علیہ نے کیا. سنا ہے کبھی اس بی بی کا نام؟ یہ جناب عقیل کی دختر ہے, مولا مسلم بن عقیل کی سگی ہمشیرہ ہے بی بی ام لقمان. بس یہی سن لے, میں دعا مانگنے لگا ہوں. یہ آئی, بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہا بی بی تیرے یہ داغ تو سمجھ میں آتے ہیں, بی بی تیرا گلے کا نشان بھی سمجھ میں آتا ہے. بی بی میرا سوال یہ ہے تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ اب اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں سنا سکتا. گلے میں رسیاں تھیں, توق تھے, زنجیر تھے, وہ داغ تو سمجھ میں آ گئے. چہرہ کیوں زخمی ہے؟ جھنگ والوں یہ سننا تھا. علی کی بیٹی جلال کے عالم میں ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑی ہوئی. کہا ام لقمان تو نے کیا سنا ہے کہ ہم قید کس طرح ہوئے؟ روکے کہا بی بی میں نے سنا ہے بلاتش بھی ہاتھ پھنسے گردن تھے. فرمایا بس سوچ لے ہم جس بازار سے گزرتے تھے, بازاروں کے دائیں بائیں چھتوں پہ بد کردار عورتیں سوار تھیں, سب نے پتھروں کے ڈھیر اکٹھے کیے ہوئے تھے, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کوئی پتھر ادھر سے آتے تھے, کوئی پتھر ادھر سے آتے تھے. علی کی بیٹی کہاں کہاں چہرہ بچاتی. یہ جو شام سے اجر رسالت ملا ہے اس کے نشان. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین و مومنات کی شرکت مبت طلبہ سعادت فرما، ہماری یریدہ بیانی قبول فرما، جو من بے اولاد ہیں اولاد نورین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا فرما، جو مومن قید ہیں رہائی نصیب فرما، جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات خدایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں بغایت اور مرام تک پہنچا، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما، اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ برزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآل